ملک کی اعتبار سے یہاں پر ابھیان چل رہا ہے، ایک تحریک چل رہی ہے کہ بھئی ڈولیں دی جا رہی ہے صفائی کے لیے، اور اسی طرح سے منظم طریقے سے ایک گاڑی آتی ہے کچرے کی، لیکن پھر بھی ہمارے محلے گندے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے، بلکہ 99% ہمارا قصور ہے۔ ہمارے علاقے میں نام نہیں لیتا، ایک کمیونٹی ہے، ان کے گھر کے آگے دیکھنا زاہد خانہ نہیں ہوگا، جس کو ہم اپنی زبان میں ایٹھواڑا کہتے ہیں۔ وہ زاہد خانہ آج تک تو میں نے تو نہیں دیکھا ان کے گھر کے آگے، اور ہمارے ہر گھر کے آگے ایک چاٹ بنی ہوئی ہے، چاٹ بنی ہوئی کہ ایسے ہی گٹروں کو دیکھو تو گٹروں کے اندر بھی کتنا سارا گدلا پن ہوتا ہے، اور پھر شکایتیں کرتے ہیں ہم۔ تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں اس کے قصوروار ہے کہ صفائی کے اندر ہم نے جو تعاون حاصل کرنا چاہیے تھا اور دینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں دیا۔ اور بھائی دیکھو یہ تو انسانی فطرت کی بھی بات ہے، بلکہ ہمارے یہاں اسلام میں تو اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے، بلکہ کہا اللہ کے رسول صاحب طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ طہور شطر الایمان، شطر کے معنی تو حصہ ہوتا ہے، تو بعض علماء نے اس پر کلام بھی کیا، اکثر علماء کرام اور اکثر جگہ یہی معنی لیا جاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن دوسری حدیث بھی ہے طہور نصف الایمان، کے پاکی آدھا ایمان ہے، تو اس بنا پر اس حدیث کا بھی یہی معنی کیا جاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا اصل معنی تو یہ کہ پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو دونوں باتیں بتا دی، ایمان کا حصہ بھی ہے اور بڑھ چڑھ کے آدھا ایمان ہے۔ کیوں آدھا ایمان ہے؟ کہ پاکی کے بغیر تو کوئی عبادت قبول ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے، نماز ہے۔ اب نماز کے اندر جتنی مرتبہ بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وضو کرایا جاتا ہے، وضو کرایا جاتا ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے تو 5 دفعہ وضو کرو اگر وضو نہیں ہے تو، اور ہر نماز کا وضو یہ تو بدرجہ اولیٰ فوقیت رکھتا ہے۔